ناول مجھے تلاش کرو رائٹر کائنات شاہ پارٹ 3۔ ہما کی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی۔ اسے انسٹاگرام پر ارشان کا میسج آیا تھا پر اس نے پورے 1 گھنٹے بعد کی۔ ارشان کے اندر آئی تبدیلی ہما کو حیران کر رہی تھی اور بہت خوشی بھی۔ عائزہ اب آیا جایا کرنا، آصفہ بیگم نے اسے چائے پکڑائی۔ ضرور بھابھی، عائزہ مسکرائی۔ بچوں کو اب آ جانا چاہیے، ایک بڑی سی تقریب کر کے منگنی نکاح ادھیان نورے کی رخصتی کر دیتے ہیں۔ کیا خیال ہے تم سب کا؟ ساریہ بھی نے ایک نظر سب کو دیکھا۔ بالکل، بس اگلے چند ماہ دن کے لیے سب آ جائیں، پھر کرتے ہیں کچھ۔ عائزہ مسکراتے ہوئے بولی، میں ادھی کو آج ہی بولوں گی، اس مہینے کی آخر تک سب کو لے کر آ جائے۔ اور عربا بتا رہی تھی بچوں کی چھٹی میں بھی وہ آئے گی۔ آصفہ بیگم نے حصہ ڈالا۔ پھر کیوں نہ ہم تب تک ساری شاپنگ کر لیں، انیلا نے شوق سے کہا۔ اس کی شاپنگ ہی کی فکر ختم نہیں ہوتی۔ سدرا بیگم کے کہنے پر سب ہنس دیں۔ السلام علیکم، دامن اندر داخل ہوتے بولا۔ خولا نے جواب دے کر منہ پھیر لیا۔ وہ دوپٹہ صوفے پر رکھے خود بھی بیٹھی تھی۔ دامن نے اپنا جوتا اتارا، کچن سے پانی لے کر آیا، پہلے خود پیا پھر خولا کی طرف بڑھایا۔ میں نے نہیں پینا، خولا نے کہا۔ پی لے، غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا، دامن نے شرارتی انداز میں کہا۔ میں غصے میں ہوں، خولا نے دامن کو دیکھا اور پھر چہرہ دوسری جانب کر لیا۔ دامن ہاتھ میں گلاس لیے خولا کے قدموں میں گھٹنوں کے بل بیٹھا۔ شادی کے دوسرے دن کوئی ناراض ہوتا ہے؟ دامن کی آواز پر خولا پلٹی اور دامن کو ایک نظر دیکھتا اور اپنے پیر فوراً پیچھے کیے۔ اٹھے آپ، یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ خولا سیدھی ہو کر بیٹھی۔ دامن نے گہری سانس لی، دوبارہ خولا کی طرف بڑھایا۔ اس دفعہ اس نے تھام لیا۔ بھائی صاحب، یہ اچھا نہیں ہوا، ولید غصے سے بولتا ہوا کھڑا تھا۔ فکر مت کرو، کچھ کرتا ہوں۔ صفی شیطانی دماغ چلا چکا تھا۔ تمہارے گھر کی ساری بیٹیاں بھاگ گئی اور تو 2 دشمن کے ہی گھر جا بیٹھی ہیں۔ قرین کا انداز طرز کرنے والا تھا۔ مجبوراً ولید اور صبیر خاموش ہی رہے۔ رات کا کھانا کھا کر ادیبہ کمرے میں آئی تو اسے رمل کی کال آئی، وہ آنے والی ہیں۔ ادیبہ سن کر بہت خوش ہوئی۔ وہ کپڑے بدلنے کے لیے وارڈروب سے کپڑے لینے گئی تو اس کی نظر سفید چوڑیوں پر پڑی۔ بے اختیار اس نے اٹھائی اور اپنی کلائیوں میں ڈالنے لگی، پھر سامنے کیا، اس پر ہاتھ پھیرا۔ کچھ دیر تک اسے دیکھتی رہی، پھر اٹھا کر ویسے ہی سج کر رکھ دی جیسے رکھی تھی۔ رات کے آج پہر جب حنیفہ کی چیخ سے رنین، مائدہ، شفق تینوں اٹھ کر اس کے پاس آئی۔ حنیفہ کو رنین نے سینے سے لگایا، مائدہ اسے پانی دینے لگی۔ شفق نے کنکھیوں سے دیکھا۔ ہما ہال کی طرف سے کمرے میں داخل ہوئی۔ حسب عادت اس کے ہاتھ میں فون تھا۔ کیا ہوا؟ ہما کے پوچھنے پر رنین اور مائدہ نے اسے دیکھا جو دروازے پر کھڑی تھی۔ شاید خواب میں ڈر گئی، مائدہ نے جواب دیا۔ تھوڑی دیر ہمیں سب سونے کے لیے لیٹ گئے۔ رنین حنیفہ کے ساتھ بیٹھی رہی۔ ہما نوشی سے آ کر شفق کے داہنی طرف لیٹ گئی۔ شفق نے رخ بدل لیا۔ ابھی کیا ہوا، آپ ٹھیک ہے؟ رنین نے پوچھا۔ وہی آوازیں وہ بار بار آتی ہیں، حنیفہ بولی۔ ابھی مجھے لگتا آپ اللہ کی طرف لوٹ چکی ہیں، مگر کچھ ہے جو آپ بھی مسنگ ہے۔ کیا ہو سکتا ہے؟ رنین بھی الجھی، کیونکہ حنیفہ باقاعدگی سے نماز قرآن سب پڑھتی تھی، مگر بعض دفعہ صرف نماز اور قرآن ہی اللہ کو راضی نہیں کر سکتی۔ یہ بات رنین کو پتہ تھی۔ پتہ نہیں، مگر مجھے خود خوف آتا ہے۔ حنیفہ بالوں کو پیچھے کیا۔ ابھی پردہ نہیں کرتی، رنین نے اچانک کہا تو حنیفہ مزید الجھی۔ او خدایا، حنیفہ نے اپنا سر پکڑا۔ یہ بات وہ کیوں نہیں سمجھ پائی؟ دونوں بس بات کرنے لگی تھی۔ اب یہ طے تھا، حنیفہ کل سے ہی پردہ شروع کرے گی۔ خولا ساری رات جاگتی رہی۔ دامن دوسرے کمرے میں تھا۔ اس نے خولا کو جا کر 2 دفعہ دیکھا، وہ بیڈ سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ دامن اس کے پاس نہیں گیا تھا۔ آج بھی وہ دونوں دھیان فرمان کے روم میں ہی تھی۔ رات کے 2 بج رہے تھے جب ایک دل خراش چیخ پر دامن ہڑبڑا کر کمرے سے نکلا۔ وہ سویا نہیں تھا، مگر یک یک آواز پر وہ گھبرا گیا۔ خولا کے کمرے میں داخل ہوا تو دیکھا خولا بیڈ پر چڑھی ہوئی تھی۔ دامن آگے بڑھا۔ کیا ہوا، کھڑی کیوں ہیں آپ؟ دامن کو سمجھ نہیں آیا۔ وہ چوہا، خولا رہاسی ہوئی۔ دامن نے نظریں دوڑائی تو دیکھا 2 چوہے صوفے کے پاس تھے۔ دامن نے برا سا منہ بنا کر خولا کو دیکھا۔ نیچے بیٹھے، دامن نے ضبط کرتے کہا۔ پہلے آپ انہیں ہٹائیں، خولا نے 2 بدو جواب دیا۔ خدایا خولا، وہ چوہے ہیں، شیر نہیں، اترے نیچے۔ دامن آگے بڑھا اور اس کا ہاتھ پکڑتے بیڈ پر بٹھایا، مگر وہ کود کر نیچے اتری اور دامن کے پیچھے آ کھڑی ہوئی۔ دامن نے گھوم کر اسے دیکھا، پھر سامنے چوہے کو جو اب وہاں نہیں تھے۔ گئے وہ سو جائیں۔ دامن نے اپنے قدم بڑھائے تو خولا تیزی سے اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ میں آپ کے ساتھ رہوں گی، خولا نے کہا۔ دامن نے اپنے غصے پر مزید ضبط کیا۔ اس نے ایسی بیوی کا کبھی نہیں سوچا تھا۔ اوکے، آ جائیں، دامن نے کہا اور باہر نکلا۔ خولا بھی اس کے پیچھے کمرے میں داخل ہوئی۔ دامن سکون سے صوفے پر جا کر بیٹھ گیا۔ خولا نے لائٹ بند کی اور خاموشی سے بیڈ پر لیٹ گئی۔ دامن نے ایک نظر اسے دیکھا جو اندھیرے کے باوجود نظر آ رہی تھی، پھر دوسری نظر اس نے اپنے پاس
پری فائلز اور بکس وغیرہ کو دیکھا۔ بے بسی سے اس نے بند لائٹ کی طرف نظر ڈالی اور لیپ ٹاپ لے کر انگلیاں چلانے لگا۔ کیا ہوا؟ حنیفہ نے رنین کے ہاتھ میں ناشتے کی ٹرے دیکھ کر بولی۔ آج ناشتہ خود بنایا ہے؟ رنین شرارت سے بولی۔ تمہارا مطلب کھولا بھابھی ہے نا؟ حنیفہ نے اندازے سے کہا۔ جی ہاں، اس کا مطلب ہے بائی کی بیوی، رنین نے ترجمہ کیا۔ مگر میں ناراض ہوں۔ رنین ٹیبل پر رکھ کر ناشتہ نکالنے لگی۔ ناراض تو میں بھی، جس کی 3 نندے ہوں وہ بلا شادی کے دوسرے ہی دن ناشتہ بناتا ہے۔ حنیفہ کو واقعی برا لگا تھا۔ ہم اک سے بات کریں گے، رنین نے کہا تو حنیفہ نے اسبات میں سر ہلایا۔ کہیں رنین مائنڈ نہ کر جائیں۔ کھولا نے اپنی فکر ظاہر کی۔ میں جا کر بات کر لوں گا۔ دامن نے موبائل سے سر اٹھایا۔ میں جاؤں ان لوگوں کے پاس؟ کھولا نے انگلیاں مروڑتے ہوئے پوچھا۔ اجازت لے رہی ہو؟ دامن نے کھولا کو دیکھا۔ جی ہاں، کھولا نے جواب دیا۔ اوکے، مگر وہ سب تو یوں نہیں کالج چلی گئی ہوں گی شاہ، دامن نے بتانا ضروری سمجھا۔ میں جلدی آ جاؤں گی، آپ کو بھی آفس جانا ہوگا۔ کھولا نے پاس پڑا کوشچن صحیح کیا۔ ہاں مگر میں جلدی آ جاؤں گا، گھر کا سامان لینے جانا ہے ہمیں، دامن نے یاد دلایا۔ اچھا، وہ حمزہ وہیں ہوتی ہیں؟ کھولا نے اپنے قدم روکے اور دامن سے پوچھا۔ نہیں خیریت، ادھر کیوں جانا ہے؟ دامن نے پوچھا۔ ایسے ہی نہ جاؤں؟ کھولا نے پوچھا۔ نہیں جاؤ، بلکہ میں چھوڑ آتا ہوں۔ دامن اٹھا اور دونوں ساتھ باہر نکلے۔ السلام علیکم، اوان دونوں کو دیکھتا ہوا بولا۔ ادیان فرمان اور کچن سے حمزہ نے بھی کھولا اور دامن کو دیکھا۔ وعلیکم السلام، آ جائیں بیٹھے۔ اوان اپنی جگہ سے اٹھا، دامن کے اشارے پر کھولا اس کے ساتھ بیٹھی۔ حمزہ باہر نکلی، کھولا واپس اٹھی، مسکراتے ہوئے حمزہ کے گلے لگی۔ ماشاءاللہ بہت خوبصورت لگ رہی ہو۔ حمزہ نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ شکریہ، دامن نے جواب دیا تو حمزہ نے گھور کر اسے دیکھا۔ خیریت؟ فرمان نے دامن سے پوچھا۔ کھولا نے حمزہ سے ملنا تھا تو ان کے ساتھ میں بھی آ گیا، دامن نے جواب دیا۔ بہت اچھا کیا، جب دل کرے آ جایا کرو، حمزہ نے کہا۔ چلو پھر ہم آفس چلیں۔ ادیان اٹھا اور ایک نظر تینوں پر ڈالی تو تینوں اٹھے اور باہر نکلے۔ اوان بھی ان کی ہی ساتھ ان کے آفس جا رہا تھا۔ حمزہ دروازہ بند کر کے آئی۔ میں کچھ لے کر آتی ہوں کھانے کو۔ حمزہ کچن کی طرف بڑھنے لگی۔ نہیں پلیز، میں ناشتہ کر چکی ہوں۔ کھولا نے فوراً انکار کیا۔ پھر جوس لے آتی ہوں، انکار نہیں کرنا۔ حمزہ نے آنکھیں دکھائیں تو وہ ہنس دی۔ دامن گاؤں جانا ہے؟ ڈرائیو کرتا دھیان دامن سے مخاطب ہوا۔ خیریت؟ اور امی گئی تھی کیا؟ کچھ ہوا ہے کیا؟ دامن کو فکر ہوئی، حالانکہ آج فجر بعد اس کی عائزہ سے بات ہوئی تھی۔ تمہارا ولیمہ، ادی کی رخصتی، فرمان، شفق اور زین مائدہ کا نکاح ہونا ہے، اسی لیے اوان نے بہت ٹھہر کر سب کا نام لیا تھا۔ ہاں، امی نے بتایا تھا کہ زین کے لیے آصفہ مامی نے بات کی ہے، دامن نے بتایا۔ تو پھر کب تک چلے؟ ادیان نے پوچھا۔ نورے کے ایک پیپر رہتے ہیں ابھی اور ان چاروں کے ٹیسٹ ہیں اس ہفتے، تو اگلے ہفتے۔ دامن نے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ اوکے صحیح ہے، اوان نے کہا اور چھوٹی موٹی باتیں ان چاروں کے درمیان جاری تھی۔ پہلی کلاس میں ہی ہما غائب تھی۔ شفق نے بہت کوشش کی اسے دیکھنے کی، مگر جب وہ کلاس میں ہوتی تب نہ نظر آتی۔ جیسے تیسے لنچ بریک ہوا وہ تینوں کینٹین آئی۔ آج وہاں وردہ کے گروپ سے کوئی نہیں تھا۔ رنین شفق کو لے کر پاس بیٹھی، میرب کے پاس آئی اور وردہ کے گروپ کا پوچھا تو اس نے بتایا کہ آج وردہ کی برتھ ڈے ہے تو وہ نہیں آئی، باقی سب اپنے اپارٹمنٹ میں ہوں گے۔ تینوں نے کچھ بھی نہیں کھایا اور ہما کو ڈھونڈنے مصروف ہو گئی۔ ارشان، ہمیں اب چلنا چاہیے، ہما نے جو کہ 50 دفعہ کہا۔ تم اپنی مرضی سے آئی ہو اور جانا ہے تو جاؤ، تم اچھی مووی چل رہی ہے، میں نہیں جا رہا، ارشان نے غصے سے کہا۔ تو ہما کا ٹائم کا تو نہیں پتا تھا، مگر اسے اتنا ضرور پتا تھا کہ سب کو پتہ چل گیا ہوگا۔ وہ یہاں آ کر پچھتا رہی تھی۔ وہ سب عارفین کے فارم ہاؤس پر تھے۔ عارفین کی گرل فرینڈ تھی وردہ اور اس کا برتھ ڈے تھا تو وہ سب کو مووی اور پارٹی کے لیے لے آئی تھی۔ ہما نے مووی بالکل نہیں دیکھی تھی، بس وہ آس پاس بیٹھے لوگوں کو دیکھ رہی تھی اور یہ تھا ہما کا ایک اور گناہ۔ ایسا کرتے ہیں، ہم پرنسپل سے بات کرتے ہیں، رنین نے اپنا حجاب صحیح کیا، بھائی لوگ بہت ڈانٹیں گے۔ شفق روتے ہوئے سیٹ پر بیٹھی۔ اچھا چلو، وردہ لوگوں کے اپارٹمنٹ میں جا کر دیکھتے ہیں، مائدہ نے کہا۔ زین بھائی کو کیا کہیں گے؟ شفق نے انکار کیا۔ چلو پھر کلاس میں چلے ورنہ کسی کو شک ہو جائے گا، رنین نے دونوں کو کہا اور وہ جلدی سے تینوں کلاس کی طرف بڑھی۔ وارث بات سنے، ادیبہ پکارتے ہوئے اپنے گھر سے باہر نکلی۔ بولیں، وارث پلٹا۔ مجھ سے شادی کریں گے؟ ادیبہ نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ۔ کیا کہا؟ پھر سے کہنا ذرا۔ وارث 2 قدم آگے ہوا۔ اس کا خیال تھا کہ ادیبہ ڈر کے پیچھے ہو جائے گی، مگر ادیبہ تو ادیبہ تھی۔ مزید 1 قدم آگے بڑھی۔ وارث مجبوراً خود ہی پیچھے ہوا۔ میں نے کہا میرے مجازی خدا بنیں گے؟ ادیبہ نے باقاعدہ آنکھیں ملاتے ہوئے کہا۔ دماغ ٹھکانے ہیں؟ وارث کو یقین نہیں آ رہا تھا ادیبہ اس طرح کبھی اس سے کچھ کہے گی۔ جی میں پورے ہوش و حواس میں ہوں ایس پی صاحب، ادیبہ نے نظریں نہیں چکائی تھی۔ میں بہت ضروری کام سے جا رہا ہوں، بعد میں آنا۔ وارث گاڑی کی طرف پلٹا۔ میں کوئی FIR درج کروانے نہیں جا رہی، جو آپ کہہ رہے ہیں بعد میں آنا۔ ادیبہ وارث کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔
کوئی شرم و حیا ہے تم میں؟ وارث نے آنکھیں چھوٹی کر کے اسے گوری سے نوازا۔ آپ کے معاملے میں شرم کرنے لگی تو بیٹھی رہ جاؤں گی، ادیبہ نے کہتے ساتھ برا سا منہ بھی بنایا تھا۔ میں لیٹ ہو رہا ہوں، ہٹو سامنے سے، وارث نے اسے ہاتھ کے اشارے سے ہٹنے کو کہا۔ جواب دے، ادیبہ بزید ہوئی۔ کس کا؟ وارث اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ مجھ سے شادی کریں گے؟ ادیبہ نے جیسے کہا۔ وارث نے اسے ہاتھ سے پکڑ کر سائڈ پر کیا اور گاڑی کو گیٹ کھول کر فوراً بیٹھا۔ ادیبہ غصے سے اسے جاتا دیکھتی رہی، پھر پیر پٹکتی واپس اپنے گھر میں گئی۔ وارث ابھی تک صدمے میں ہی تھا۔ اسے پہلے سے اندازہ تھا کہ ادیبہ اسے پسند کرتی ہے، مگر اس حد تک یہ اس نے کبھی نہ سوچا تھا۔ وہ پریشان ہو گیا تھا، پھر کام میں لگ کر وہ ادیبہ کو فراموش کر چکا تھا۔ ہما جب ہماری آخری کلاس میں داخل ہوئی تو تینوں نے اس کی طرف جانے کا سوچا، مگر سر ہاشم اندر داخل ہوئے تو وہ واپس اپنی جگہ بیٹھ گئی۔ شفق کی نگاہ بار بار ہما کی طرف اٹھ رہی تھی۔ ارشان، تم ہما کو ساتھ کیوں لائے تھے؟ فیض کلاس ختم ہونے کے بعد باہر نکلتے ارشان سے بولا۔ کیونکہ وہ میری گرل فرینڈ ہے۔ ارشان نے گرل فرینڈ پر کافی زور دیا تھا۔ کل تک تو تم سب کو دور رہنے کا کہہ رہے تھے۔ فیض کو واقعی جھٹکا لگا تھا۔ ہاں تو اب ہم ساتھ ہیں، ارشان کینٹین کی طرف جاتے ہوئے بولا۔ وہ ایسی لڑکی تو نہیں ہے، مطلب تمہارے ٹائپ کی، کیا تم 4 دن بعد اسے چھوڑ دو گے؟ فیض کو افسوس ہو رہا تھا۔ پھر تم رکھ لینا، ارشان نے کہتے ساتھ زوردار کہکا لگایا۔ زین کے کانوں میں یہ کہکا بآسانی گونجا تھا، وہ چند قدم دور تھا ان سے۔ ہما، یہ کیا حرکت تھی؟ کہاں تھی تم؟ شفق کلاس سے باہر نکلتے ہی اس کے پیچھے کڑی ہوئی۔ کیا حرکت؟ ہما اب تک خود کو نارمل کر چکی تھی۔ کہاں تھی تم؟ شفق نے دانت پیس کر لفظوں پر زور دیا۔ میں یہیں تھی، کہاں جاؤں گی؟ ہما نے جواب دیا۔ نظریں بھی ملائی تھی شفق سے۔ ہم نے تمہیں بہت ڈھونڈا تھا مگر تم یہاں نہیں تھی۔ مائدہ کو غصہ آیا۔ پلیز یار، میں یہی تھی۔ خیر چلو گھر چلیں، ہما نے اکتاہٹ سے جواب دیا اور آگے چل دی۔ پیچھے تینوں ایک دوسرے کو دیکھ کر اس کے پیچھے قدم بڑھا لیے۔ رمل بہت اداس تھی کیونکہ افنان اس سے پہلے چلا گیا تھا۔ اس کا ٹکٹ نہیں کنفرم ہو سکا تھا۔ وہ بہت مصروف ہوتی تھی آج کل۔ اس کا آدھا دن عبادت میں اور آدھا دن گفٹس لینے میں نکل رہا تھا۔ وہ مسکرا کر اس دن والا واقعہ سوچنے لگی۔ میری قدر کیا کرو رمل، وہ بے بسی سے بولا۔ اس جنم میں تو بالکل نہیں، وہ اپنا بال جھٹک کر بولی تھی اور سارا بال افنان کی آنکھوں پر لگا تھا۔ اللہ اللہ، ایسی بیوی تو ساتھ دشمن کو بھی نہ دے۔ آپ آمین ثم آمین، وہ دعا کر رہا تھا۔ رمل نے اسے گھورا۔ افنان کے بچے، وہ چیخی تھی کیونکہ اس کے دوپٹے کا کونا افنان کے جوتے کے نیچے تھا۔ ابھی وہ کچھ اور سوچتی کہ اس سے پہلے اس کے موبائل پر کال آئی۔ اس نے دیکھا وہاں پر لکھا حبیبی امو۔ مسکرا کر رمل نے کال اٹھائی۔ ہاں دیبو، رمل نے ادیبہ کو محبت سے پکارا۔ پھر جیسے جیسے ادیبہ اسے بتا رہی تھی وہ ہنس ہنس کر دوہری ہو گئی تھی کیونکہ ایک انوکھا اظہار محبت کر رہی تھی ادیبہ وارث سے۔ ولید، مجھے نہیں لگتا ہم اس دفعہ بھی کامیابی حاصل کر سکیں گے، سفیر کے لہجے میں فکر تھی۔ اگر اس دفعہ ہار گئے تو سمجھ آئے ہر دفعہ وہ جیتیں گے، قرین نے سگریٹ کی کش لیتے کہا۔ ہاں، اور اس دفعہ مجھے امید ہے ہم کچھ نہ کچھ تو کر ہی لیں گے، ولید کی آواز میں اعتماد تھا۔ رات کو وارث دیر سے گھر آیا تھا مگر اسے نیند ہی نہیں آ سکی تھی۔ اسے ادیبہ بار بار ڈسٹرب کر رہی تھی۔ اس نے واٹس ایپ پر کوئی 50 میسج کیے تھے۔ وارث نے تنگ آ کر بلاک کر دیا تھا۔ دامن نے سب کو بتا دیا تھا کہ گاؤں جانا ہے۔ پہلے سے ہی سب کو یہ پتا تھا کہ جانا ہے مگر آج پتہ بھی چل گیا تھا کہ کب جانا ہے۔ وقت شفق بہت ایکسائٹڈ تھی۔ اسے اپنا کمرہ اور پوری حویلی بہت یاد آ رہی تھی۔ 2 دن ہو گئے تھے مگر ادیبہ کو وارث نظر نہیں آیا تھا۔ ادیبہ کو بہت غصہ آ رہا تھا مگر وہ کچھ کر نہیں سکتی تھی۔ بلاکر وہ ایک فیصلے پر پہنچ چکی تھی۔ اب بس اسے رات کا انتظار تھا۔ شام کی چائے پر وہ سو چکی تھی۔ مغرب کی نماز پڑھ کر وہ حمزہ کے ساتھ کال پر مصروف ہو گئی۔ حنیفہ کے ساتھ ہما اور شفق نے بھی عبایا لینا شروع کر دیا تھا اور اب پانچوں رات کے کھانے کے بعد 1 گھنٹے کھولا کے ساتھ کلاس لیتی تھی۔ دینیات کی حنیفہ اور رمل نے بہت زور و شور سے اللہ کی طرف لوٹی تھی اور ادیبہ نے اس پر پردہ کرنا تھا مگر اس نے ابھی شروع نہیں کیا تھا۔ وارث حسب عادت قافلے رات کے پہر چھت پر آیا تھا۔ اس کی کافی آدھی سے زیادہ ختم ہو چکی تھی کہ تبھی اسے کسی کی آہٹ محسوس ہوئی۔ وہ پلٹا، وہاں اندلیب تھی۔ وہ اسے پہچان چکا تھا۔ خیریت، آج کیوں آ گئی؟ وارث نے بہت آرام سے پوچھا۔ ایسے ہی دل کیا تو آ گئی، اندلیب نے جواب دیا۔ مجھ سے شادی کرو گی؟ وارث نے کپ کو گھماتے ہوئے کہا۔ اندلیب بس اسے دیکھ رہی تھی، بھی یکایک اس نے قدم پیچھے بڑھائے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ اندلیب کی آواز بہت آہستہ تھی۔ جواب دو، مجھے بھی کسی کو دینا ہے۔ وارث نے اسے غور سے دیکھا، آنکھیں اس کی بار بار ادھر سے ادھر ہو رہی تھی۔ نہیں، میں آپ سے شادی نہیں کروں گی، اندلیب نے دو بدو جواب دیا۔ اچھا بس اداکاری بند کرو ادیبہ۔ اس دفعہ وارث ہنس دیا۔ اندلیب کی آنکھیں باہر آنے کو ہوئی تھی۔ مجبوراً اس نے ماسک وغیرہ ہٹایا اور بالوں کو جھٹکا۔ آپ کو کیسے پتا؟ وہ ابھی بھی حیران تھی۔ بچپن سے دماغ کھاتی آئی ہو، ظاہر ہے آواز پہچان جاؤں گا۔ اور پھر میں ایک پولیس والا ہوں، شاید آپ کو یاد نہیں رہا۔
وارث نے ہنستے ہوئے کہا، تو پھر آپ کس سے شادی کریں گے؟ اندلیب اپنے مطلب کی بات پر آئی۔ اندلیب انکار چکی ہو اور میں ادیبہ کو انکار کر رہا ہوں۔ وارث نے نظریں دوسری طرف کی تھی اور وجہ ادیبہ اس کی نظروں کے عین سامنے آ کھڑی ہوئی۔ مجھے حنیفہ سے محبت تھی، میں اسے بول نہیں پا رہا۔ وارث کی آنکھیں اچانک سے نم ہوئی تھیں۔ اب ساری زندگی شادی نہیں کریں گے کیا؟ اندلیب نے بہت دکھ سے پوچھا تھا۔ پتہ نہیں، مگر ابھی بالکل نہیں۔ وارث نے نظریں اٹھائی۔ اچھا خیر، میں ہمیشہ یہی ہوں، آپ کا دل جب راضی ہو مجھ سے شادی کر لیجیے گا۔ اس دفعہ اندلیب کی آنکھیں نم ہوئیں۔ یہ دو نام لے کر چلنے کا کیا مقصد، ذرا اس پر روشنی ڈال دیں۔ وارث اب واپس اپنے ٹون میں آیا تھا۔ بتاتی ہوں۔ اور پھر ادیبہ نے ایک دفعہ پھر عائشہ رافع کا سفر شروع کیا تھا، مگر آج اقدام عائشہ عریض پر نہیں ہونا تھا، بلکہ آج اقدام کشان اور نورے یعنی کہ عدنان اور حنیفہ پر ہونا تھا۔ وارث دوپہر کے 12 بجے کے قریب اٹھا تھا۔ اس نے موبائل اٹھایا اور برہان کا میسج دیکھا۔ اسے کال بیک کی۔ وہ اس وقت جاب پر ہوتا تھا، مگر پہلی ہی بیل پر اس نے کال اٹھا لی تھی۔ وارث اور برہان کی فجر سے لے کر صبح تک بات ہوئی تھی، مگر کچھ باتیں وہ پھر شروع کر چکے تھے۔ شفق، اب ہما سے ہم کچھ نہیں پوچھیں گے۔ مائدہ اسے سامنے سے آتا دیکھ کر بولی۔ اوکے، شفق نے اداسی سے کہا۔ اس کی اپنی دوستگی یہ دوری بہت تکلیف دے رہی تھی۔ چلو بھائی انتظار کر رہے ہوں گے۔ ہما ان کے قریب آ چکی تھی۔ شفق بغیر کچھ کہے آگے چلی گئی۔ مائدہ رنین بھی شفق کے پیچھے چلی گئی، جبکہ ہما انہیں افسوس سے جاتا دیکھتی رہی۔ السلام علیکم، عدنان نے تیز آواز میں سامنے سے آتی حنیفہ کو دیکھ کر کہا۔ وعلیکم السلام۔ حنیفہ رک گئی۔ کیسی ہیں آپ؟ عدنان نے پوچھا۔ بالکل ٹھیک، اور آپ؟ حنیفہ اپنا بیگ صحیح کرتی بولی۔ الحمدللہ خیر، آپ جائیں، عدنان نے کہا تو وہ سر ہلاتی اپنے روم کی طرف بڑھی۔ آج اس کا ایگزام ختم ہو گیا تھا، وہ ذرا لیٹ بھی آئی تھی، اسے ادیبہ چھوڑ کر گئی تھی۔ اوہ، ہمارا ٹیسٹ پرسوں ہے، مائدہ گاڑی میں بیٹھتے ساتھ بولی۔ او واقعی؟ دامن نے پیچھے مڑ کر تینوں کو دیکھا اور اس کے ساتھ والی سیٹ پر مائدہ تھی۔ جی، رنین نے جواب دیا۔ اوکے، یہ تو اور اچھا ہو گیا۔ دامن نے ڈرائیونگ شروع کر دی۔ چاروں لڑکیاں سیٹ سے ٹیک لگائے آنکھیں بند کر گئیں۔ مائدہ کے خیالوں میں ذہن تھا۔ شفق کو اپنے نکاح کی خوشی تو تھی، مگر ہما کا رویہ اسے اس خوشی میں خوش نہیں ہونے دے رہا تھا۔ ہما اس بات سے فکر مند تھی کہ اب وہ ارشان سے دور ہو جائے گی۔ رنین کا دل سب سے زیادہ تکلیف میں تھا۔ وہ بس اللہ سے دعا کر رہی تھی کہ اللہ اس کے دل سے زین کو نکال دے۔ وارث اس وقت فرحت بیگم کے کمرے میں تھا۔ وہ عصر کی نماز پڑھ کر بیٹھی تھی کہ وارث نے آ کر ان سے وہ سوال کیے جس کا انہیں گمان نہ تھا۔ پھر انہوں نے سارا قصہ سنا دیا جتنا ان کو پتہ تھا، اور پھر فرحت بیگم نے آنسو صاف کیے اور عریض کے انتقال کے ایک روز پہلے کا واقعہ وارث کو سنانے لگی۔ ماضی۔ فرحت بھابھی، آپ یہ ذرا چائے دے آئیں۔ زہرہ انہیں ٹرے پکارتے ہوئے بولی۔ تم کیوں نہیں جا رہی؟ فرحت نے پوچھا۔ شاہ نواز بھائی ہیں، زہرہ نے برا سا منہ بنایا۔ دل تو میرا بھی نہیں، مگر لاؤ۔ فرحت ٹرے لیتی باہر ہال میں گئی۔ وہ اپنا دوپٹہ درست کرنے کے لیے پاس پڑے ٹیبل پر ٹرے رکھی اور دوپٹہ صحیح کرنے لگی۔ مگر عریض کو ماننے کا کیا فائدہ؟ ولید کی آواز قدرے آہستہ تھی۔ جب وہ مرے گا تب اس کی بیٹی کے سربراہ تم لوگ ہو جاؤ گے۔ قارین کی آواز بھی آہستہ تھی۔ خیر، اس پر توجہ دو کہ کل ٹھیک 8:30 کے بعد عریض نورے کو چھوڑ کر واپس آئے گا، اسی ٹائم بول دینا۔ سفیر کی آواز ان لوگوں سے تیز تھی۔ اور ہاں، ایسا لگے کہ یہ ایکسیڈنٹ ہے۔ ولید نے شاید قارین سے کہا تھا۔ ہاں ہاں، شاہ نواز نہ جانے اور کیا کہہ رہا تھا، مگر فرحت میں سننے کی شکست نہ تھی۔ وہ دبے پاؤں واپس آ گئی۔ صد شکر زہرہ کچن میں نہیں تھی۔ اور پھر دوسرا دن شروع ہوا۔ عریض نورے کو لے کر نیچے اترا۔ عریض، آج مت جاؤ۔ فرحت جلدی سے اس کے سامنے گئی۔ کیوں بھابھی؟ عریض حنیفہ کو رمل کے پاس جانے کا اشارہ کر چکا تھا۔ بس ایسے ہی، آج نورے کو ڈرائیور چھوڑ آئیں گے۔ فرحت کو سمجھ نہ آیا کیا کہے۔ ارے بھابھی، آ بھی نہ۔ خیر، میں چل رہا ہوں، اللہ حافظ۔ عریض مسکرا کر حنیفہ اور رمل کی طرف بڑھا اور پھر ہمیشہ کے لیے چلا گیا۔ حنیفہ ابھی اسکول کے لیے نہیں آئی تھی، مگر عریض کفن میں لپیٹ دیا گیا تھا۔ ظہر بعد مٹی بھی دے دی گئی۔ فرحت، ماورا اور زہرہ، حتیٰ کہ مشکات اور اس کے شوہر نے بھی کہا کہ نورے کو اس کے باپ کو آخری دفعہ دیکھ لینے دو، مگر سفیر نے سختی سے جواب دیا کہ لاش دیکھنے لائق نہیں ہے، اور جنازہ لے کر چلے گئے۔ شام 3 بجے حنیفہ اور رمل کو ادیبہ کے والد لے کر آئے، اور پھر بہت مشکلوں سے سب نے حنیفہ کو سنبھالا تھا۔ وہ پورے 1 ہفتہ روتی چیختی رہی، بابا بابا کہہ کر پکارتی رہی، اور پھر وہ بیمار ہو گئی۔ سفیر اس کا علاج کروانے لگا تھا۔ حال امی بابا ایسا نہیں کر سکتے، وارث نے گردن جھکائے کہا۔ انہوں نے کیا ہے بیٹے؟ فرحت نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ میں باہر جا رہا ہوں۔ وارث اٹھا تو اس کے آنسو کے کئی قطرے فرحت بیگم کے ہاتھوں پر گرے تھے۔ فرحت بیگم تڑپ گئی تھی۔ وارث چلا گیا۔ وہ اسے جاتا دیکھتی رہی اور خاموشی سے لیٹ گئی۔ ایک عجیب سا سکون تھا ان کے دل میں۔ کیوں نہ ہوتا؟ اس گھر کی ساری بیٹیاں وہ بیاہ چکی تھی، اور سارے بیٹے سفیر ولید کی طرح نہیں تھے۔ وہ بے حد سکون میں تھی۔ برہان نے وارث کی کال دیکھی اور اٹھا لی۔
ہاں بولو، بڑھان نے موبائل کان سے لگاتے ساتھ کہا، مگر وارث جو کہہ رہا تھا وہ سنتے ساتھ بڑھان اپنے پاس رکھی کرسی پر بیٹھ گیا۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں وہ گر نہ جائے۔ رمل آ رہی ہیں کل، حنیفہ نے چہکتے ہوئے ساری لڑکیوں کو بتایا۔ اچھا، تو پھر ہمارے ساتھ وہ بھی گاؤں چلیں گی؟ شفق کا انداز بھی حنیفہ جیسا تھا، خوشی سے بھرپور۔ ہم گاؤں کب جا رہے ہیں؟ ہما کے چہرے کا رنگ اڑا تھا۔ اس ماہ کی 26 تاریخ کو۔ حیرت ہے تمہیں نہیں پتا؟ مائدہ نے اسے دیکھا۔ یہ بات تو وہ سب جانتی تھی، پھر ہما کیسے انجان رہی؟ نہیں بھول گئی تھی، ہما نے کہا اور کسی فکر میں مبتلا ہو گئی۔ چلو رات کے کھانے کی تیاری کر لے۔ رنین اٹھی اور اس کے پیچھے سب کچن کی طرف بڑھی۔ بڑھان پلیز تو آجا، کچھ بھی کر آجا۔ مگر وارث روتے ہوئے بولا۔ بڑھان کو اس نے ساری بات بتا دی تھی۔ کچھ دیر میں کال بند ہو گئی۔ مغرب کی آواز وارث کے کانوں میں ٹکرائی۔ وہ مسجد کی طرف بڑھا۔ وہ اسی کرب سے گزر رہا تھا جس سے کبھی ارشان اور کبھی رمل گزرے تھے۔ رنین نیند ہی نہیں آ رہی تھی۔ حنیفہ خاموشی سے رنین کے پاس دبے پاؤں آئی۔ او آپی، مجھے بھی نہیں آ رہی۔ رنین اٹھ کر بیٹھی۔ آؤ ہال میں چلے، حنیفہ نے کہا۔ اوکے۔ رنین نے اس کے ساتھ اٹھی اور دونوں دبے پاؤں کمرے سے نکل لی۔ ادیبہ اس وقت رمل سے بات کر رہی تھی، اسے بتا رہی تھی کہ اس نے وارث کو سب بتا دیا ہے۔ رمل اور وہ اسی کے بارے میں باتیں کر رہی تھی۔ رات کے تقریباً 1 بجنے والے تھے۔ رنین ایک بات تھی، اللہ نے مردوں کو کتنا آرام دیا ہے، اوپر سے مرنے کے بعد ان کے لیے حوریں بھی، اور دنیا میں بھی صرف پیسہ کمانا ہی ان کا مقصد ہے، اور عورتوں کو صرف کام۔ ایسا کیوں؟ حنیفہ خود بہت الجھی ہوئی تھی۔ اللہ کی کچھ بہتری ہوگی اس میں۔ رنین مسکرائی۔ تو پھر کیوں عورت کا کوئی نام نہیں ہوتا؟ صاف لگ رہا تھا حنیفہ اپنے سوالوں میں الجھی ہوئی ہیں۔ حضرت مریم کی شادی نہیں ہوئی تھی، مگر پھر بھی وہ کامیاب خاتون تھی۔ حضرت خدیجہ کے بیٹے نہیں تھے، مگر پھر بھی اللہ نے ان کو سلام بھیجا۔ تو آپی، اسی طرح اللہ نے بہت ساری عورتوں کو وہ درجہ دیا ہے جو کسی مرد کو نہیں دیا۔ رنین نے کیک کا ایک ٹکڑا اپنے ہاتھ میں لیا۔ ارے ہاں، حضرت مریم کی شادی نہیں ہوئی تھی، مگر ان کے بیٹے تھے۔ میں نے یہ واقعہ 3 پارے میں پڑھا تھا۔ حنیفہ کو فوراً یاد آیا۔ ان کے بیٹے ہیں حضرت عیسیٰ، رنین نے بتایا۔ مگر بغیر باپ کے؟ حنیفہ رکی۔ اللہ کا معجزہ! اور پھر انہوں نے قرآن میں صاف صاف کہا ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام پاک صاف تھی۔ رنین نے بات مکمل کی۔ رنین، وہ لوگ کتنی خاص شخصیت تھی نا کہ ان کا ذکر اللہ نے خود قرآن میں کیا۔ حنیفہ کا انداز رشک بھرا تھا۔ ایک دفعہ حضرت عائشہ صدیقہ کے اوپر کچھ منافقوں نے تہمت لگائی تھی، تو حضرت عائشہ بہت پریشان تھی۔ انہوں نے صرف اللہ سے مدد مانگی۔ ان کے اپنوں کو پتا تھا وہ پاک ہیں، مگر دنیاوی لوگ کہاں کسی کا اعتبار کرتے ہیں۔ تو پھر اللہ نے سورۃ نور میں نازل کیا کہ حضرت صدیقہ پاک ہے اور منافقوں کو اس کی سزا بھی ملے گی، اور پھر واقعی ان منافقوں کو سزا بھی ملی۔ رنین نے لمبی سی کہانی ذرا سی دیر میں سنا دی تھی۔ کیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے محمد مصطفیٰ کے بعد کسی اور سے شادی نہیں کی؟ حنیفہ نے سوال کا رخ دوسری طرف کیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ کی کوئی اولاد نہیں تھی، پھر بھی ساری عمر اس غم میں نہیں کھپائی، بلکہ کم عمری میں بیوگی کے باوجود بامقصد اور باوقار زندگی گزاری۔ رنین نے بہت ہی اچھے الفاظ میں حنیفہ کو جواب دیا تھا۔ اگر شیطان نہ ہوتے تو زندگی کتنی سکون سے بڑی ہوتی نا؟ حنیفہ اداسی سے بولی۔ اگر ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے نہ منع کیا ہوتا اور خدا سے خدائی کا دعویٰ نہ کرتا تو دنیا جنت ہوتی۔ رنین کے چہرے پر بھی اداسی چھائی تھی۔ اچھا نین، تمہیں جب امی کے بارے میں پتہ چلا تو کیسا محسوس کیا تم نے؟ حنیفہ کی نظریں رنین کے چہرے پر رک گئیں۔ دل منہ کو آ گیا تھا، ایسا لگ رہا تھا یہ سب میرے سامنے ہو رہا ہے۔ سوری آپی، مگر میں اس بارے میں بات نہیں کرنا چاہتی۔ رنین کے چہرے پر حنیفہ نے خوف آسانی سے دیکھ لیا تھا۔ خیر چلو، آؤ سونے کی کوشش کرتے ہیں، صبح تمہارا ٹیسٹ ہے۔ حنیفہ چیزیں سمیٹتے ہوئے بولی۔ رنین بھی اس کے پیچھے سامان کچن کی طرف لے کر بڑھی۔ ہما نے جب دیکھا کہ رنین اور حنیفہ باہر نکلی ہیں تو اس نے پاس پڑا موبائل لیا اور اٹھ کر اپنی تکیہ شفق کے پیروں کے تھوڑی دور پر لگائی، کمبل تان کر موبائل پکڑ لی اور فلیش لائٹ کم کی۔ واٹس ایپ کھولا، وہاں حسب عادت ارشان آن لائن تھا۔ ہما کا دل بوڑھا ہوا، مگر اس کے کانوں میں ارشان کی آواز گونجی، جس وقت دل چاہے کالجا میسج کر لیا کرنا۔ بس پہ سر جھٹک کر اس نے سلام کا میسج بھیج دیا۔ 2 منٹ بعد ہی اس کا رپلائی آیا۔ باتیں لمبی ہونی تھی۔ اب تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ رنین اور حنیفہ واپس آ گئی اور خاموشی سے سو گئی، مگر ہما کے لبوں پر مسکراہٹ تھی اور انگلیاں ٹائپ بٹن پر مسلسل چل رہی تھیں۔ لڑکیاں محبت نہیں کیا کرتی ہیں، بلکہ ایک نہ بھولنے والا ماضی بناتی ہیں، اور ایک ایسا ماضی ہما بھی بنا رہی تھی جو اس کے دامن پر داغ بن کر رہ جانے والا تھا۔ ہما، اٹھ بھی جاؤ، مائدہ نے اس دفعہ غصے سے کہا۔ کیا یہ ساری رات سوئی نہیں ہے کیا؟ رنین اپنا بایا ہینگر سے اتارتے ہوئے مائدہ سے بولی۔ پتہ نہیں، شاید طبیعت خراب ہو، دیکھو تو اس نے اپنی جگہ بھی بدل لی ہے۔ حنیفہ نے بستر صحیح کرتے کہا۔ شفق خاموشی سے اپنے بال بنا رہی تھی۔ 15 منٹ میں فرمان بھائی آ جائیں گے، یہ اٹھ ہی نہیں رہی۔ مائدہ نے سوتی ہوئی ہما کو دیکھ کر کہا۔
تم لوگ جا کر ناشتہ کرو، میں اسے اٹھاتی ہوں، حنیفہ نے کہا تو تینوں ہاں کہتی باہر نکلی۔ حنیفہ نے ہما کو قریب سے جا کر اٹھایا تو وہ اٹھی اور اٹھ کر بیٹھ گئی۔ کیا وہ تینوں چلی گئی؟ ہما نے بال پیچھے کیے۔ نہیں، مگر جب تیار ہے، ناشتہ کر رہی ہیں، اگر تمہارا دل نہیں جانے کا تو نہ جاؤ۔ حنیفہ نے اس کی بار بار بند ہوتی آنکھیں دیکھ کر کہا، نہیں آج ٹیسٹ ہے۔ ہما بالوں کا جوڑا بناتی اٹھی اور واش روم میں گھس گئی۔ حرام رشتے میں رہنے والی لڑکیاں اکثر صبح دیر تک سوتی رہتی ہیں اور اب ہمایہ خان میں بھی شامل ہو چکی تھی۔ ولی، سفیر اور ماورا تینوں اس وقت ہال میں بیٹھے تھے۔ ماورا ناشتے کے بعد ادھر ہی آ گئی تھی اور سفیر سے کہا کہ وہ آئدر اور نیلا سے ملنے گاؤں جائے گی۔ یہ سنتے ہی پہلے تو سفیر بہت چیخا مگر تھک کر بیٹھ گیا۔ ماورا نم آنکھوں سے دونوں بھائی کو دیکھ رہی تھی۔ بھائی صاحب، آپ اریس کا سوچے، ایک بار اس نے اپنے آخری وقت میں آپ کا کتنا ساتھ دیا تھا۔ ماورا نے دونوں کو جذباتی کرنا چاہا۔ حویلی تو اپنی بیٹی کو ہی دے گیا نا۔ سفیر کے الفاظ نہیں مانو زہر تھے۔ پلیز بھائی صاحب، میری خاطر بھی نہیں چلیں گے آپ؟ ماورا نے آنسو پونجے۔ نہیں، اس گاؤں سے نکال کر یہاں شہر لا دیا، اچھا پڑھایا لکھایا اتنے بڑے بزنس مین سے تمہارا رشتہ کیا اور تمہیں گھوم کر اسی گندگی میں جانا ہے؟ نہ شکری ہو تم، سفیر نے غصے سے کہا۔ ہوش میں رہ کر بات کرے بھائی صاحب، مانتی ہوں آپ کے احسان ہے مجھ پر، آپ مجھے گاؤں سے یہاں لائے، مگر اچھی تعلیم دی تو وہ بابا کے پیسوں سے دی نا، آپ کا حق تھا۔ اور رہی بات ایک بڑے بزنس مین سے شادی کی، تو میں بتا دوں کہ میں بیوقوف نہیں تھی۔ آپ نے صرف اپنی کمپنی کو چلانے کے لیے رشتہ کروایا، میں نے آپ کی مجبوری دیکھ کر خاموشی سے سر جھکا لیا، ورنہ وہ شخص میرے لائق نہ تھا۔ میں ہماری کم عمر اور وہ مجھ سے پورے 18 سال بڑا اور اس کی مجھ سے تیسری شادی تھی، اور پھر آپ دونوں کو بزنس میں لاس ہوا اور میرا شوہر سڑک پر آ گیا۔ پھر اتنا بڑا بزنس مین کسی اور کی کمپنی میں ایک معمولی سا ملازم بن کر رہ گیا۔ اور ہاں، مجھے گاؤں جانا ہے، وہاں میرے ماں باپ دفن ہیں، میرے لیے گندگی نہیں ہے وہ۔ ماورا نے شاید پہلی دفعہ سفیر کے سامنے اتنا بولا تھا، تبھی اس کی سانسیں پھولنے لگی۔ اس سے تم سے ہمارا رشتہ ختم۔ ولید آگے بڑھا۔ ٹھیک ہے، ماورا نے فوراً سر ہلایا، اور ہم جائیداد سے تمہیں کچھ بھی نہیں دیں گے۔ سفیر نے اسے پلٹتے دیکھ کر کہا، میرے پاس جتنا ہے میں خوش ہوں، آپ ہی کا دل نہیں بھرتا پیسوں سے۔ ماورا نے اتنا کہا اور سفیر کے الفاظ ان کو سنا کرتی باہر نکلی۔ فرحت دروازے پر کھڑی تھی۔ ماورا اس کے قریب گئی۔ میں جا رہی ہوں بھابھی، ماورا گلے لگتے بولی۔ کیا اب کبھی نہیں آؤ گی؟ فرحت نے ہال میں سے آوازیں سن لی تھی۔ آؤں گی ایک دفعہ اپنے بیٹے کی بارات لے کر۔ ماورا روتے ہوئے ہنس دی۔ انشاءاللہ، فرحت نے اسے بوسہ دیا۔ بھابھی میں گاؤں جا رہی ہوں، ماورا نے فرحت کو بتانا ضروری سمجھا، تو افنان سے کہنا وہ مل چکا ہے، اسی شہر میں سارے بچے ہیں۔ فرحت کی آواز آہستہ تھی۔ ماورا شکریہ کرتی باہر نکلی۔ ایک دفعہ پلٹ کر اس گھر کو دیکھا جہاں اس نے جوانی گزاری تھی، جہاں اس نے اپنے آپ کو شمائلہ سے ماورا بنایا تھا۔ ارشان کے ساتھ ہما بیٹھی تھی، وردہ وغیرہ بھی ساتھ ساتھ ہی بیٹھے تھے۔ آج ٹیسٹ تھا جو جلدی ہو گیا تھا تو ہما ادھر آ گئی تھی، آج زین نہیں آیا تھا۔ وہ مزید پرسکون ہو کر بیٹھی تھی، سب شعر وغیرہ پڑھ رہے تھے۔ ہما بور تو ہو رہی تھی مگر ارشان کی وجہ سے بیٹھی تھی۔ کچھ تم ہما کے لیے 2 لائن کہہ دو، علی نے مسکراہٹ ضبط کرتے کہا تو ارشان نے اسے گوری سے نوازا۔ شاید ارشان نہیں بولنا چاہ رہا تھا، اسے چپ دیکھ کر وردہ بولی۔ اس کا انداز طنز بڑا تھا۔ ارشان نے برا سا منہ بنایا اور ہما کی طرف دیکھا، وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ پھر سب نے ارشاد کہا اور ارشان نے شعر پڑھنے کے لیے لب کھولے۔ میں ایک جگہ کی نظر کا پابند نہیں، مگر میرے دل میں تمہارے علاوہ کوئی نہیں۔ ارشان کا شعر سن کر سب نے مسکراہٹ ضبط کی اور ہما زبردستی مسکرا دی تھی۔ اسے شعر سمجھ نہیں آیا تھا یا وہ سمجھنا نہیں چاہ رہی تھی۔ سب اسے الجھن میں ڈال کر آگے بڑھ گئے۔ اب باری فیض کی تھی۔ بوجھل دل سے ہما ان سب کے ساتھ مل کر ارشاد کہنے لگی، امی میں وہیں جا رہا ہوں، وارث بھائی کے ساتھ لنچ کروں گا۔ افنان ماورا بیگم کے کمرے میں داخل ہوتے بولا۔ ٹھیک ہے، ماورا بیگم نے جلدی جلدی آنسو پونچھے۔ کیا ہوا؟ خیریت؟ افنان اپنی ماں کے سامنے آیا۔ کچھ نہیں، بس اریس بھائی کی یاد آ گئی، ماورا نے سچ بولا۔ اچھا، بس یہی بات ہے؟ افنان نے دوبارہ پوچھا۔ نمر بھی مجھے بہت عزیز ہے، مگر اریس بھائی سے میں نے بات کی تھی، پہلے تمہارے اور حنیفہ لیے۔ ماورا نے اس دفعہ بھی سچ کہا۔ امی پلیز، میں 100 سال حویلی کے لیے اپنی زندگی خراب نہیں کر سکتا، اور حنیفہ خوش ہیں، میں بھی خوش ہوں، بات ختم۔ افنان کو غصہ تو آیا، مگر بعض دفعہ ماں کے سامنے نرم رہنا ضروری ہوتا ہے۔ مگر روزے محشر میں کیا منہ دکھاؤں گی اپنے بھائی کو؟ ماورا کو شاید اصل فکر یہی تھی۔ عائزہ مامی سے رابطہ کرے، شاید ان سے ہی آپ کو معافی مل جائے، افنان نے کہا۔ ماورا کا انداز ایسا تھا جیسے وہ کچھ سوچ رہی ہیں یا پھر سوچ چکی ہیں۔ ٹھیک ہے، پھر ماموں لوگوں سے بات کی آپ نے؟ افنان نے اپنے کوٹ ٹھیک کرتے پوچھا۔ نہیں، میں اکیلی جاؤں گی، تم میرے ساتھ چلنا۔ ماورا انہیں بتانا چاہتی تھی کہ وہ سفیر اور ولید سے بات کر چکی ہیں اس بارے میں۔ اگر رمل کل آ جائے تو ہم حنیفہ کی طرف چلتے ہیں، افنان نے کہا تو ماورا بیگم نے ہاں میں سر ہلایا۔ پھر افنان ان کے سر پر جھک کر بوسہ دیتا باہر نکل گیا۔
ہما ہم پہلے کی طرح نہیں ہو سکتے کیا؟ شفق نے کہا تو ہما پہلے جو کپڑے رکھ رہی تھی جھٹکے سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ نہیں بالکل نہیں، ہما غصے سے بولی، میں تمہارے پاؤں پڑتی ہوں، میرے پاس تمہارے علاوہ کوئی دوست نہیں۔ شفق ہما کی طرف بڑھی، خدایا جھوٹ نہ بولو، دن بھر تو رنین اور مائدہ کے ساتھ رہتی ہو۔ ہما نے دانت پیس کر کہا، تم نے بات نہیں کرنی تو مت کرو، مگر مجھ پر بار بار الزام مت لگاؤ۔ شفق کو بھی اس دفعہ غصہ آیا، تم بہت بدل گئی شفقی۔ ہما کی آواز میں درد شفق نے صاف محسوس کیا تھا۔ میں نہیں بدلی اور نہ ہی تم بدلی ہو۔ شفق خاموش ہوئی۔ تو کیا ہوا ہے؟ ہما اس کے خاموش ہونے سے بے چین ہوئی۔ تیسرا آ گیا اور تیسرے کے آنے سے رشتے اکثر خراب ہوتے ہیں۔ شفق نے بات مکمل کی۔ ارشان سے تمہاری کیا دشمنی ہے؟ ہما نے غصے سے کہا، میری اس سے کوئی دشمنی نہیں ہے، مجھے بس ان لوگوں سے اچھی وائب نہیں آتی۔ شفق ہما کے قریب آئی، سچ کہوں تو مجھے بھی وہ لوگ نہیں پسند، مگر ارشان ایسا نہیں ہے۔ ہما ان لوگوں میں شامل ہو چکی تھی جو محبت میں اندھے ہو جاتے ہیں۔ میرے سوال کا جواب دو۔ شفق نے ہما کو دیکھا۔ ٹھیک ہے ہم پہلے کی طرح ہو جاتے ہیں، مگر ہم ارشان کی بات ابھی نہیں کریں گے اور شادی میں خوب انجوائے کریں گے۔ ہما شفق کے گلے لگی۔ میں نے تمہیں بہت یاد کیا اور سوری، اس دن رباب کی پارٹی سے واپسی کے لیے میں نے تمہیں اتنا برا بھلا کہا۔ شفق نے معذرت کی اور پھر الگ ہوئی۔ میں نے بھی تمہیں بہت دکھ دیا ہے، مجھے بھی معاف کر دو۔ ہما نے بھی اپنے حصے کی معافی مانگی۔ اس طرح وہ دونوں شاید پہلے کی طرح ہو گئی تھیں، مگر شاید اوان، میں کھولا کو لے کر کل ڈاکٹر کے یہاں جاؤں گی۔ ہنزا اوان کی بنائی ہوئی کافی اٹھاتے ہوئے اوان سے مخاطب ہوئی، پیشنٹ کون ہے آپ یا کھولا بھابھی؟ اوان نے گم کر ہنزا کو دیکھا۔ میں ہوں، ہنزا مسکراہٹ کے ساتھ بولی۔ کیا ہوا؟ میں لے چلتا ہوں۔ اوان کو فکر ہوئی۔ نہیں، میں اور کھولا ذرا شاپنگ بھی کر لیں گے۔ ہنزا نے انکار کیا۔ اوکے، مگر آپ تو ٹھیک لگ رہی ہیں۔ اوان نے اسے سر تا پیر دیکھا۔ مجھے لگتا ہے میں پریگننٹ ہوں۔ ہنزا کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی۔ اوان آنکھیں نکالے اسے دیکھ رہا تھا۔ ہم ابھی چلتے ہیں۔ اوان کپ شیلف پر رکھتا آگے بڑھا۔ مگر کھولا کو میں نے کہہ دیا ہے۔ ہنزا نے منہ بنایا۔ اوف، تو شاپنگ کر لینا، ابھی ڈاکٹر کے یہاں چلتے ہیں۔ اوان نے اپنا موبائل اٹھایا اور ٹائم دیکھا۔ اس وقت رات کے 9 بج رہے تھے۔ اوکے، میں چادر لے کر آتی ہوں، آپ نیچے چلیں، ہنزا نے کہا تو وہ چابی لے کر باہر نکلا۔ ہنزا بھی کپ وہیں رکھ کر کمرے کی طرف بڑھی۔ کوئی آیا تھا کیا؟ دامن آفس سے آ کر سو گیا تھا اور جب اسے کال آئی تو اس کی آنکھ کھلی اور وہ باہر آیا تو کھولا دروازہ بند کر رہی تھی۔ ہنزا آئی تھی۔ کھولا اسے اپنے پیچھے کھڑا دیکھ کر ڈر گئی تھی۔ دل پر ہاتھ رکھا اور پھر جواب دیا، سوری، مجھے نہیں پتا تھا آپ اتنا ڈرتی ہیں۔ دامن مسکرایا۔ جی۔ کھولا صوفے پر آ کر بیٹھی۔ کوئی کام تھا اس کو؟ دامن بھی اس کے سامنے بیٹھا۔ نہیں، وہ ہم کل ڈاکٹر کے یہاں شاپنگ پر جانے والے تھے تو ہنزا نے کہا وہ عوام بائی کے ساتھ جا رہی ہے شاپنگ پر، کل میرے ساتھ جائیں گی۔ کھولا نے اپنے ناخن الٹ پلٹ کر کے دیکھتے ہوئے بول رہی تھی۔ ہنزا کو کیا ہوا؟ دامن نے حیرانی سے پوچھا۔ شام کو تو وہ ٹھیک تھی۔ پتہ نہیں، کھولا نے عاجزی سے کہا۔ اوکے، میں ذرا لڑکیوں کی طرف جا رہا ہوں، چلیں گی آپ؟ دامن کھڑا ہوا۔ نہیں، ابھی تو سب پڑھ کر گئی ہیں اور میں ذرا کپڑے پریس کرنے جا رہی ہوں۔ کھولا نے انکار کیا۔ اوکے، دامن باہر نکلا۔ کھولا دروازہ واپس بند کرتی کمرے میں گئی۔ دامن جیسے ہی اندر داخل ہوا اس کا موبائل رنگ ہوا۔ برہان کالنگ تھی۔ اس نے سامنے بیٹھی رنین کو دیکھا اور فون اٹھا لیا۔ دامن بائی، میں واپس آنا چاہ رہا ہوں، مجھے وارث نے سب کچھ بتا دیا ہے۔ برہان حال احوال کے بعد بات شروع کی۔ اوکے، خیر آ جاؤ۔ دامن کو حیرانی ہوئی مگر زیادہ ظاہر نہ کی۔ برہان اللہ حافظ کہنے ہی لگا تھا کہ دامن بول پڑا، یہ لو، رنین سے بات کر لو۔ دامن نے کہتے ساتھ موبائل رنین کی طرف بڑھایا۔ مجبوراً رنین کو موبائل تھامنا پڑا۔ میں ادی کی طرف ہوں، مجھے موبائل لا کر دے دینا۔ دامن فوراً اٹھا۔ کچن سے حنیفہ نے بھی کوئی آواز نہ دے، حالانکہ وہ دامن کے لیے چائے بنا رہی تھی۔ رنین منہ بناتی کمرے کی طرف بڑھی۔ برہان کو کچھ کہنے سننے کے لیے دامن نے وقت ہی نہیں دیا تھا۔ اب وہ خاموشی سے موبائل کان سے لگائے بیٹھا تھا۔ رنین، اگر آپ 7 پردوں میں پہنچ گئی ہو تو بول لیجیے کچھ۔ برہان نے مسکراہٹ ضبط کرتے رنین کو تنگ کرنا چاہا۔ السلام علیکم، میں 7 پردوں میں کیوں جاؤں گی؟ رنین نے خفگی سے کہا۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو؟ برہان مسکرایا۔ الحمدللہ، میں آپ کو اپنا نمبر دیتی ہوں، آپ اس پر کال کر لیجیے، اوک کا موبائل ہے۔ رنین نے لب کاٹتے ہوئے پوچھا اور اس کے جواب کا انتظار کرنے لگی، پھر اس کے ہاں کہنے پر اپنا نمبر دیا اور دامن کا فون لے کر ادیان کے روم کی طرف بڑھی۔ پیچھے اس کے فون پر برہان کی کال تھی۔ اوک، یہ لے فون، رنین اندر داخل ہوتے بولی۔ دامن حیران ہوا، ابھی تو وہ آیا تھا۔ بات کی آپ نے؟ دامن فون لیتا بولا۔ جی، رنین نے جواب دیا۔ رنین، کافی پینی ہے؟ ادیان نے کچن سے آواز لگائی۔ نہیں بھائی شکریہ، میں چلتی ہوں، وہ اتنا بولتی الٹے قدموں واپس باہر آئی۔ کس کی کال تھی؟ فرمان نے اس کے چہرے پر حیرانی محسوس کی تھی۔ برہان کی، دامن نے جواب دیا۔ فرمان کو حیرانگی کی سمجھ آ چکی تھی۔ رنین واپس آئی اور موبائل اٹھایا۔ کال ابھی تک تھی، اسے لگا برہان نے کال کاٹ دی ہوگی۔ ہیلو برہان، رنین نے بہت ہی آہستہ آواز میں اسے پکارا۔
دے آئی موبائل، برہان کی آواز رنین کے کانوں میں ٹکرائی۔ جی دے آئی، رنین اتنا بول کر خاموش ہو گئی۔ کافی دیر تک دونوں طرف خاموشی رہی۔ میں کل کال کروں؟ برہان نے اجازت چاہی۔ جی مگر میں اگر کلاس میں ہوئی تو کال نہیں اٹھا سکوں گی، رنین نے کہا۔ اوکے پھر کل بات ہوگی، اللہ حافظ، خیال رکھنا، برہان نے کہا اور رنین کے کچھ بولنے سے پہلے ہی کال بند کر دی۔ رنین نے لمبی سانس لی، یہ اس کی کسی مرد سے پہلی کال تھی۔ ایک دفعہ نہیں کہا کہ میں فارغ ہوں، بات کر سکتی ہوں؟ برہان نے موبائل بیڈ پر اچھالتے ہوئے کہا۔ آج 24 تاریخ تھی، پرسوں 26 کی صبح سب نے گاؤں جانا تھا۔ اس دفعہ افنان اور کھولا بھی ساتھ جانے والے تھے۔ کیا ہم سب کو ابھی بتائیں؟ اوان نے حنزہ سے پوچھا۔ وہ دونوں لفٹ سے نکل رہے تھے۔ نہیں، کل بتائیں گے، حنزہ نے انکار کیا۔ اوکے، دونوں خاموشی سے اپنے پوشن کی طرف بڑھے۔ دونوں کے چہروں پر ڈھیروں ڈھیروں خوشیاں اور شکر تھا اور انہیں اولاد جیسی نعمت سے نواز رہا تھا۔